حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد سے فرار کیوں ہو گئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے موقع پر شریک کیوں نہ ہوئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک اہل مصر سے آدمی حج کرنے آیا تو اس نے چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم میں الشیخ کون ہے، یعنی تم میں معتبر عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آدمی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر فرار کیوں ہو گئے تھے؟ اور اس نے دوسرا سوال کیا، آپ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے موقع پر شریک کیوں نہ ہوئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جنگ احد کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ احد سے فرار کیوں ہو گئے تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ دوسری بات کا جواب دیتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر بھیج دیا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل میں تھی، ان کی اہلیہ تھی اور وہ بیمار تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تم گھر چلے جاؤ اور تم کو جنگ میں جو مجاہدین ہیں ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور تم میں جو مال غنیمت ہوگا اس میں بھی حصہ ملے گا۔ اور تیسری بات ہے وہ بیعت رضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا تھا، اس لیے کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں تھا، معتبر نیک آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مکے جاؤ، مکے گئے اور بعد میں بیعت رضوان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا کہ یہ بیعت ہو گئی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس مصری سے، اس آدمی سے، کہتے ہیں یہ سوالوں کے جواب یاد کر لو اور جا کر تم نے یہ جو سوال ہیں بتانے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، دو حوروں والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبین درمیان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا، تو صحابہ آتے تھے بیٹھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کپڑے سے ڈھانک لیا اس کو، پھر اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ آ رہے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا، عثمان آئے ہیں تو آپ کی پنڈلی مبارک پر آپ نے جلدی سے کپڑا رکھ لیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے عثمان کا حیا کرتے ہیں، اور رہی جنگ احد سے فرار ہونے کی صحابہ کی، وہ یہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گراؤں میں آ گئے ہیں کفار کے، اور وہاں پر یہ بات غلط نشر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس بات سے بد دل ہو کر صحابہ جو ہیں وہ جنگ سے چلے گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے یہ جنگ کر کے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی تلوار اور زرہ کو بیچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ نکاح کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کرو، تو بیچنے کے لیے گئی ہیں، خرید لی ہے اور پیسے دے دیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا چلے ہیں تو پیچھے سے پھر آواز دی، پکارا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تلوار اور زرہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، اور آ کر وہ روپے اور وہ تلوار اور وہ زرہ جو ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے اور بتایا وہ جو روپے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جولی مبارک میں رکھے ہوئے تھے، وہ اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو کنویں کو خرید کر وقف کر دے، روپے دیے ہیں، یہودی کو کئی گنا زیادہ روپے دے کر وہ کنواں خریدا ہے، اور وہ اس بات پر مادہ ہوا ہے کہ ایک دن آپ کا پانی ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ جس دن اس کا پانی ہوتا تھا وہ پانی نہیں لینے دیتا تھا، جس دن مسلمانوں کا پانی ہوتا تھا ہر کوئی اس سے پانی پیتا تھا۔ پھر بعد میں اور پے دے کر وہ بھی کنواں خریدا اور اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ پھر جب آخری وقت آیا ان کا گراؤ کیے رکھا ہے، پھر شہید ہو چکے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔